السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دا پاور آف ویژن، لیونگ یور لائف ود اے پرپس۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ویژن کسے کہتے ہیں، کیا ڈیفینیشن آپ کے مائنڈ میں آتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں، ان میں سے ہی کوئی ایک آپ کا جواب ہوگا کہ ویژن وہ چیز ہوتی ہے کہ فیوچر میں ہم اپنے آپ کو جس جگہ پہ دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ ویژن، ایک ڈائریکشن جس کی طرف ہم محنت کرتے ہیں، جس کی طرف ہم پہنچنا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے اندر، جو چیز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ویژن بہت ضروری ہوتا ہے ہماری زندگی کے لیے، تاکہ ہمارے پاس ڈائریکشن ہو۔ تو اگر ہم ویژن کے امپورٹنس کے اوپر بات کریں تو کیوں ضروری ہے ویژن، کیوں ہونا چاہیے؟ تو سب سے بڑی چیز کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے اگر ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں پتا، کوئی ویژن نہیں ہے، تو ہماری زندگی بس ایسے ہی گزر رہی ہوگی اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، کوئی میننگ نہیں ہوگا۔ اور ویژن کیا ہوتا ہے؟ ویژن کی وجہ سے ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہمارا ایک ویژن ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، تو ہم ڈائریکشن لیس نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے تو ہمارے گمراہ ہونے کے، ڈائریکشن لیس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور جب ہم نے ایک ویژن سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنے شارٹ ٹرم گولز یا ٹارگٹس سیٹ کرتے ہیں اس ویژن تک پہنچنے کے لیے۔ تو اگر کوئی ہمارا ویژن بھی نہیں ہوگا تو ہم کوئی ٹارگٹ بھی نہیں جو ہے وہ اپنا سیٹ کریں گے۔ اور ویژن ہمیں آسانی کرتا ہے ہمیں ڈیسیژن لینے میں، ہم پراپر ڈیسیژن لے سکتے ہیں اگر ہم اورینٹڈ ہوں گے اپنے ویژن کے اوپر، تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا سلیکٹ کرنا، ڈیسیژن کرنا، ورنہ ہم کیا رہیں گے؟ کنفیوزڈ رہیں گے۔ اور ویژن کیا کرتے ہیں؟ ہمیں موٹیویٹڈ رکھتا ہے، ہمیں فوکسڈ رکھتا ہے، ہمیں چلتے رہتے مشکلات میں بھی ہمیں کیا کرتا ہے کہ ہم چلتے رہتے ہیں، مشکل میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسٹک ہو جائیں اس ایک مشکل کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ویژن جو ہے وہ بہت کلیئر ہوتا ہے۔ تو اس کا ویژن کا سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، ہارڈ شپس آتی ہیں، تو اس میں بھی بے شک ہماری اسپیڈ سلو ہو جائے لیکن ہم چلتے رہتے ہیں، موو کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی ایک مشکل آئی ہے تو 90% یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مشکل کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، اور 10% وہ مشکل ہے۔ تو ویژن بھی کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے مائنڈ کے اندر۔ اور کوئی مشکل بھی آئی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں، وہ بھی ہم کس کے تھرو کرتے ہیں؟ برین کے تھرو، مائنڈ کے تھرو۔ تو جب ہمارے ویژن مائنڈ میں کلیئر ہوگا تو ہارڈ شپ کو ہم ایسے پرسیو نہیں کریں گے جیسے کہ ویژن لیس انسان کرتا ہے، اور ہم ہارڈ شپس کے اندر جو ہے وہ مشکلات کے اندر موو کرتے رہیں گے، پروگریس کرتے رہیں گے، گرو کرتے رہیں گے۔ تو اگر ہم آج کی بات کریں کہ ینگ جنریشن میں جو مین ان کے چیلنجز ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کا ہمارا کوئی ایک ویژن نہیں ہے۔ ہم لوگ اپرچونٹی موٹیویٹڈ ہیں کہ یہ ہمیں اپرچونٹی ملی، ہم وہاں ڈائریکٹ ہو گئے، وہ ملی وہاں ڈائریکٹ ہو گئے، ہم کوئی ویژن نہیں رکھتے۔ میجورٹی، فار ایگزامپل، ایک انسان تھا، وہ کہتا کہ مجھے پولیٹیشین بننا ہے، لیکن ایک دوسرے انسان نے، ایک بزنس مین نے اس کو بہت بڑا بزنس آفر کیا کہ تم یہاں آؤ، اس کو چلاؤ، تو وہ بزنس کرنے لگ گیا۔ تو بننا تو وہ کہتا تو یہ تھا کہ میرا ویژن ہے کہ مجھے پولیٹیشین بننا ہے، لیکن وہ جب اس کو بزنس آفر کیا تو وہ بزنس مین بن گیا۔ تو اس کا ویژن پولیٹیشین نہیں تھا، اس کا ویژن منی تھا۔ تو اس کو پولیٹکس میں منی نظر آ رہی تھی تو اس نے وہ اپنا ویژن بنا لیا، اس نے پریٹینڈ کیا کہ میرا وہ ویژن ہے۔ اس کو بزنس میں منی نظر آ رہی تھی تو وہ وہاں جو ہے وہ موو کر گیا۔ تو ایز اے ہیومن بینگ منی کو ویژن بنانا یہ بہت ہی معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارا ویژن اس سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ اپرچونٹی موٹیویٹڈ ہم، ویژن نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کمپیریزن کلچر، جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم سوشل میڈیا کو کنزیوم کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کا ہمارے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے۔
تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ان چیزوں کا انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارا جو ویژن ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. ہمارا بے شک کوئی ایک ویژن ہو، لیکن ہم اس ویژن کے اوپر کنسسٹنٹ نہیں رہتے. ہمارے اوپر ایکسٹرنل جو ہے وہ مسلسل سوشل میڈیا کی وجہ سے انفلوئنس امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اچھا یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسے کری، اس نے یہ اچیو کر لیا، اس نے وہ اچیو کر لیا، اور میں کہاں جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہوں یا کھڑا ہوا ہوں. تو کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، مطلب میں تو نہیں اچیو کر پا رہا، وہ تو اتنی چیزیں اچیو کر لی. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ ہم پرسنلی کیسے یوز کرتے ہیں، ہم کون سی چیز اس کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ چیز جو کہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوگی. ہم ایک پکچر بھی ڈال رہے ہیں تو ہم اس ایریا کو، اس پکچر کو سب سے بیسٹ کر کے ایڈٹ کر کے ڈالیں گے جو کہ ہم اپنی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم اپنا بیسٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے، جو ہم سوشل میڈیا کنزیوم کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے، ہمارے انفلوئنسرز نے اپنی بیسٹ چیز دکھائی ہوئی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو احساس محرومی کا شکار کر لیتے ہیں اور ہم کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے. اور جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور وہ تو اتنی خوشحال اور اچھی زندگی گزار رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ویژن اورینٹڈ ہوں ہم، تو ہمیں سوشل میڈیا کو کم سے کم کنزیوم کرنا ہے. میری ایک ٹیچر بہت اچھی اگزامپل دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو تیز گھوڑا ہوتا ہے اس کے آنکھوں کے سائڈ کے اوپر ایک جو چھوٹی سی جو نا وہ لیئر لگا دی جاتی ہے، جیسے پردہ ٹائپ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، ورنہ وہ تیز نہیں بھاگ پائے گا گھوڑا اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھے گا. تو جو تیز گھوڑے ہوتے ہیں ان کے آئیز کے سائڈ میں جو ہے وہ مطلب ایک پردہ یا کلاتھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سامنے کی طرف دوڑتے رہیں. تو اگر ہم نے بھی اپنے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے، ہماری سپیڈ فاسٹ ہو، تو ہمیں جو یہ ایکسٹرنل سوشل میڈیا کے انفلوئنسز ہیں ان سے کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایسے صبح کریں اس حالت میں کہ ہمارے سر کے اوپر چھت ہو، ہمارا جسم صحت مند ہو اور ہمارے پاس ایک دن کا کھانا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں. تو جب بھی ہم اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کریں تو ہم اس حدیث کو اپنے مائنڈ کے اندر لے آئیں. اور جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں، وہ باہر سے تو ہمیں بڑے کانفیڈنٹ، سکسیسفل، پیسفل، خوشحال لگ رہے ہیں، بٹ وہ اندر سے ایسے نہیں ہیں. وہ اندر سے بروکن ہیں، ایمپٹی ہیں. اور کیا ہے کہ جیسے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی نعمان علی خان کی، کہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑا انفلوئنسر، وہ نام نہیں انہوں نے لیا، کہ وہ جو انفلوئنسر تھا ملین اس کے فالوورز ہیں، بٹ وہ ان کے پاس جا کے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اندر سے بہت ایمپٹی ہوں، میں کیسے یہ ایمپٹینس کو جو ہے وہ ختم کروں. ہم جس جگہ پہ لیول پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے انفلوئنسرز کو دیکھ کے، وہ اس لیول پہ پہنچ کے خوش نہیں ہے، لیکن وہ یہ چیز تو ظاہر نہیں کریں گے. تو یہ کیا ہے، آؤٹر کانفیڈنس، کہ ہمیں باہر سے لگ رہا ہے کہ یار بہت اچھے ہیں، سکسیسفل ہیں، کانفیڈنٹ ہے، بٹ ایسا نہیں ہے، وہ اندر سے ایسے نہیں ہے. لیکن انر کانفیڈنس کیا ہے، ہیلدی سیلف رسپیکٹ جو کہ مومن کے اندر ہوتی ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہو، آپ کو اپنے کام سے محبت ہو، اپنی چیزوں سے محبت ہو، آپ کو سیلف، اپنے آپ سے محبت ہو کہ میں جو ہوں وہ بہت اچھا ہوں یا اچھی ہوں. ورنہ ایسا کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ سے ہمیں محبت نہیں ہوتی لیکن ہم پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں جیسے میں خود بہت اچھی ہوں. لیکن ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہے، اپنے سیلف جو ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ سے کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ہمارے اندر کی چیزیں کس طریقے سے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنا ہے، اور جب ہم اندر اپنے کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے تو وہ باہر بھی نظر آتا ہے. تو ہم نے انر کانفیڈنس کے اوپر محنت کرنی ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو ہمارا جو دل ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. اینڈ لاسٹ چیز ہے پیس اینڈ پلیزر. پلیزر کسے کہتے ہیں اور پیس کسے کہتے ہیں؟ پلیزر یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپوریری ہمیں کسی چیز سے خوشی محسوس ہو رہی ہو، ہم انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو، لیکن پلیزر کیا ہوتا ہے، بہت ٹیمپوریری ہوتا ہے. اور پیس کیا ہے، پیس پرماننٹ ہوتا ہے
اور پیس کنٹینٹمنٹ کا نام ہے. تو جو گناہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ پلیجر ہے، کہ ہمیں وقتی تو اچھے لگتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ گناہ جو ہے وہ مزین کر کے دکھائے گئے ہیں کہ وہ بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، لیکن اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے پلیجر ہے، اور پھر وہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر ایمپٹینس، بروکن ہمیں کر دیتا ہے. اور پیس کیا ہے؟ پرسکون، جو کہ ہمیں صرف کس سے مل سکتا ہے؟ اسلام سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. اور ہم اپنا ویژن یہ رکھتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہوں؟ ہم سب پیسفل ہوں. اگر ہم چوائس کریں کہ ہمیں کیا چاہیے، پلیجر چاہیے، پیس چاہیے، ہر بندہ کہے گا کہ مجھے پیس چاہیے. ہمارا یہ ویژن ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ ہم فیوچر میں اور زیادہ پیسفل ہوں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں. اور ایک اور بہت اچھی جو ہے وہ مطلب اگزامپل میرے مائنڈ میں آئی ہے، میں نے سوچا شیئر کروں کہ جیسے ہم کمپیئر کرتے ہیں نا مسلمز اور نان مسلمز کو، کہ ہم نان مسلم سے بہت زیادہ انفلوئنس لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گلوبل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں، کہ ہم اکراس دا ورلڈ تمام چیزوں سے جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں مشکلات. تو اس کے بارے میں ایک ایگزامپل تھی کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، کفار ہیں، ان کے مال اور ان کے اولاد سے زیادہ انفلوئنس حاصل نہ کرو. وہ کیا ہے؟ متاع قلیل ہے، بہت تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے پاس متاع ہے، یعنی کہ چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس یعنی ایک مسلمان کے پاس کیا ہے؟ پرماننٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو جو میں آپ کو اگزامپل بتانے لگی تھی کہ ایک فلائٹ ہے، صحیح ہے، آپ کو دو آپشنز دیے جاتے ہیں کہ ایک فلائٹ ہے، اس میں وی آئی پی آپ کو سیٹ ملے گی، آپ کو بہت اچھا کھانا ملے گا، کمفرٹیبل، سب کچھ بہت اچھا ہوگا، لگژری والا ایک وہ ہے. لیکن اس پلین میں اگر آپ بیٹھیں گے تو وہ پلین کریش ہو جائے گا. اور ایک دوسرا پلین ہے جس کی سیٹ تو کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ آپ کو کھانا بھی آفر نہیں کریں گے، لیکن اس پلین کی جو ہے لینڈنگ وہ اچھی ہوگی اور صحیح لینڈنگ ہوگی. تو آپ کون سا سلیکٹ کریں گے؟ آپ ظاہر سی بات ہے وہ سلیکٹ کریں گے جس کی لینڈنگ اچھی ہو. بے شک ہم کہیں گے ہم گھر جا کے کھانا کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا سفر گزر جائے گا. زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے، تھوڑا سا سفر گزر جائے گا. لیکن جو کافر ہیں ان کی لینڈنگ کیا ہے؟ ان کا پلین کریش ہی ہونا ہے. لیکن جو ایک مسلمان ہے اس کا لینڈنگ ہمیشہ سکسیسفل ہی ہوگی جنت کے اندر. تو ہمیں اس ایگزامپل کو بھی یاد رکھنا ہے تاکہ ہم نان مسلم سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے اس کا شکار نہ ہوں، احساس محرومی کا شکار نہ ہوں. تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ ہمیں ویژن دیتا ہے، اور نہ صرف انڈیویژول ویژن دیتا ہے بلکہ ایز اے امہ بھی ہمیں ایک ویژن دیتا ہے. تو انڈیویژول ویژن کیا ہے؟ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو یہ ہمیں ویژن کہہ لو یا پرپس کہہ لو زندگی کا دیا گیا ہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم اورینٹیڈ رہیں، ویژن اورینٹیڈ رہیں گے ہم تو ہمیں ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے. ہم وہی جو ہم نے ابھی چیزیں پڑھی تھی کہ کیا امپورٹنس ہے ویژن کی، اس کو ہی ریمائنڈ کر لیں کہ اگر ہمارا ایک ویژن ہوگا تو ہم اس کی طرف موٹیویٹڈ ہوں گے، ہم پروگریس اچھی کریں گے، ہماری سپیڈ اچھی ہوگی، ہماری لائف میننگ فل ہوگی، اور جو ہے ہم ٹارگٹ سیٹ کر سکیں گے اس ویژن تک پہنچنے کے لیے. اور ہارڈشپس میں ہم جو مشکل ہے اس میں پھنس کے نہیں رہ جائیں گے، ہم ویژن کی طرف جو ہے وہ فوکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارا ویژن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، 24/7 ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننے کی کوشش کرنا ہے. تو ہم جب اپنا ویژن ڈفرینٹ ویژن سیٹ کریں تو اس میں سے ایک ویژن یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو 5 سال بعد یا 10 سال بعد اس سچویشن میں رکھوں کہ ابھی جو میں اللہ کی فرما بردار ہوں یا عبادت کرتی ہوں تو میں 5 سال بعد اور بہتر طریقے سے اللہ کی فرما برداری کر سکوں اور عبادت کر سکوں. ایز اے امہ ہمارا جو ویژن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں، ایز اے نیشن امہ ہمیں بتایا ہے کہ یو آر دا بیسٹ نیشن، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو اچھے نیکیاں کرنے کی مطلب ہدایت کرتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کی ہے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ ہم بیسٹ ہیں، ہم بہترین ہیں. تو جب ہم کوئی ایک
آنر دیتے ہیں کسی کو تو ساتھ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. اگر ہم نے کسی کو پرنسپل بنایا ہے کسی اسکول کا یا کالج کا، تو جب وہ پرنسپل بنا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز بھی پرنسپل والی ہوں گی. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے بیسٹ امت بنایا ہے تو ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بھی رکھی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے دوسری جو ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، نان مسلمز ہیں، ہم نے ان تک اللہ تعالیٰ کا احکام پہنچانا ہے، اور ہم نے ان کو بہتری کی طرف یعنی کہ نیکیوں کی طرف لے کے آنا ہے، اور ان کو گناہ کے کاموں سے روکنا ہے. اور جیسے سورۃ البقرہ میں آیت 143 میں بھی اسی ایز اے امہ جو ہمیں ویژن دیا گیا ہے اس کی بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں امت وسطا بنایا ہے. کیسی امت؟ وسطا. وسطا کا مطلب یہ ہوتا ہے، 3 مطلب لیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے لنک، صحیح ہے. لنک کیا ہے؟ بیچ میں اللہ تعالیٰ اور پوری انسانیت کے درمیان ہم کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے؟ ایک لنک کا کام کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، بہترین کتاب جو کہ آخری کتاب ہے یعنی کہ قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. تو جب ہمیں اتنی بہترین چیزیں دی ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی بھی پھر بہترین ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے قرآن اور حدیث وہ ہم نے پوری مین کائنڈ تک پہنچانی ہے. اور لنک ہو گیا. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ وسطا کا مطلب ہے بیلنسڈ. ہم مسلمان امت بیلنسڈ ہے. کیسے؟ کہ جو جیوز تھے، جو ہمارے پاس جیوز جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کا بھی میرے مائنڈ سے نکل گیا، جیوز اور کرسچنز ہوتے ہیں. جو جیوز ہیں، بنی اسرائیل ہیں، تو ان میں ان کی جو شریعت تھی وہ بہت زیادہ سخت انہوں نے بنا لی تھی بار بار سوال پوچھ کے. تو ایک طرف جیوز کی شریعت ہے جو کہ بہت سخت ہے، دوسری طرف کرسچنز کی شریعت ہے جو کہ انہوں نے بالکل ہی ختم کر دی تھی اپنی شریعت اور پابندیاں وغیرہ، اور بیچ میں مسلمان امت ہے اس کی شریعت ہے جو کہ بہت ہی بیلنسڈ ہے. تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ امت ہو جس کو بیلنس شریعت دی گئی ہے، بہترین شریعت دی گئی ہے. اور تیسرا مطلب ہوتا ہے، پہلا ہو گیا لنک، دوسرا ہو گیا بیلنسڈ شریعت، اور تیسری ہے بیسٹ امت ہو. بیسٹ ہم ایسے سمجھیں گے کہ جو پیزا ہوتا ہے وہ اس کے سینٹر کا پارٹ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ چیزی اور بیسٹ ہوتا ہے. تو ہم بھی سینٹر کی امت ہیں، بہت بیسٹ ہیں. تو اللہ نے جب ہمیں اتنا آنر کیا ہے تو ساتھ رسپانسبلٹی بھی دے دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ پوری جو کمیونٹی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں گواہ بنائے گا. کس چیز کے ہم گواہ بنیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنا پیغام، آپ کا جو پیغام تھا پوری انسانیت تک پہنچا دیا. اس کی اللہ تعالیٰ ہم سے گواہی لے گا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہیں وہ ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے آگے پہنچا دیا احکام. تو یہ اس طریقے سے ہمارے اوپر رسپانسبلٹی رکھی گئی ہے ایز اے مسلم امہ کہ ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں ہم اس کو آگے پہنچائیں. تو اگر ہم خود ہی انڈیویژول اگر ہم مضبوط نہیں ہیں تو ہم ایز اے امہ کیسے ورک کر سکیں گے؟ تو انڈیویژولی مضبوط ہونے کے لیے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کہ مسلمان کی ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے ڈفرینٹ پورشنز ہیں. اس ایگزامپل سے ہم سمجھیں گے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو ہم بلڈنگ سے وہ دیتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں. جیسے بلڈنگ ہوتی ہے اس کے سب سے نیچے کیا ہوتی ہے؟ بیسمنٹ، جو کہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی اکثر اوقات. تو ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے مسلمان کی بلڈنگ کا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور ایمان ہی وہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو جتنی مضبوط ہوگی اتنی مضبوط مسلمان کی بلڈنگ بنے گی. جیسے کہ بلڈنگ کی بیسمنٹ اگر بہت اچھی ہو، بنیاد اچھی ہو تو بلڈنگ اچھی ہوگی. اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو کبھی بلڈنگ اسٹیبل کھڑی نہیں ہو پائے گی. ایسے ہی ہم مسلمانوں کا ہے کہ اگر ہمارا ایمان دل کے اندر مضبوط نہیں ہے تو ہماری جو اوپر لگنے والی بلڈنگ ہے، بننے والی بلڈنگ ہے، وہ بھی انسٹیبل ہوگی. تو پہلا ہوگا ایمان. سیکنڈ ہے اسلام. جب ہمارے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کا اظہار اسلام کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے کہ درخت کی روٹس انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں اور باہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ ٹری کی برانچز نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی اسلام ہے، جب دل میں ایمان ہوگا تو باہر ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اسلام نظر آئے گا. پھر نیکسٹ ہے تقویٰ.
جب ہم اسلام کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر تقوی کے بعد احسان جو ہے وہ سب سے ٹاپ جو ہے وہ لیول ہے، اور یہی احسان ہی ہمیں ایز اے ویژن دیا گیا ہے. جیسے کہ ہم روز رات کو پڑھتے ہیں سورۃ ملک، اس کے اندر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ ٹیسٹ کیا جائے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. تو احسن، احسان کے درجے پہ عمل کرنا یہ سب سے بلڈنگ کے ٹاپ درجہ ہے. ہمیں جو ویژن دیا گیا ہے وہ ٹاپیسٹ ویژن دیا گیا ہے کہ تم نے ہر معاملے میں بیسٹ کرنا ہے. چاہے دنیا کے تم کوئی اسٹڈی کر رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، کوئی بزنس کر رہے ہو، یا تم کوئی عبادت کر رہے ہو، تم نے اس کو احسان کے درجے پہ کرنا ہے، بیسٹ کرنا ہے. تو یہ ہمیں ویژن دیا گیا ہے. تو ہم اس ویژن کو اچیو کر سکیں، احسان کے ٹاپ فلور کو اچیو کر سکیں، اس کے لیے ہمارے نیچے والے جو فلورز ہیں وہ سارے اچھے سے ڈیولپ ہونے چاہیے. تو سب سے نیچے والا کیا ہے؟ ایمان. ہم اس کو تھوڑا اور مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ سب سے نیچے والا فلور. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان سکھایا کرتے تھے، فیتھ سکھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد قرآن سکھایا کرتے تھے. اور پھر جب قرآن مطلب سیکھتے رہتے تھے تو ایمان بڑھتا چلا جاتا تھا. اس طریقے سے ہوتا تھا. تو پہلا چیز جو سیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان. کیونکہ ہم ان بورن مسلمانز ہیں تو ہم نے ایمان سے ہمارا اتنا انٹریکشن نہیں ہوا. ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے بلڈنگ کے جو ایمان کے بعد والا فلور ہوتا ہے اسلام سے. تو ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ اسلام سے. ہم نے اپنی آنکھ کھولی ہوتی ہے اسلام میں الحمدللہ. تو ہمارا جو نیچے والی بیسمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کمزور رہ جاتی ہے ایمان والی، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا ہوتا. لیکن جو ریورٹ مسلمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے ایمان تک پہنچتے ہیں. جب ایمان ان کا پختہ ہو جاتا ہے دل میں، پھر اس کے بعد وہ اسلام پر پریکٹسنگ مسلم بن جاتے ہیں. تو پہلی چیز کیا؟ ایمان. اور ہم سب یہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ 6 ایمان کے آرٹیکلز ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس میں اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور ہماری تقدیر پر ایمان ہے. یہ ہمیں 6 چیز رٹی ہوئی تو ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کتنی گہرائی میں یہ موجود ہیں. جیسے کہ آئس برگ ہوتا ہے کہ اس کی آئس برگ کا جو نیچے والا پورشن ہوتا ہے وہ کتنا ڈیپ ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا زیادہ ڈیپ ہے. کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایمان والی جو بیسمنٹ تھی اس کے اوپر اتنی محنت نہیں کی ہوتی، تو اکثر مسلمان کا یہ والا جو لیول ہوتا ہے یہ بہت کمزور ہوتا ہے. اور یہ صرف یاد کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، اس کو ہمیں بہت زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ مضبوط ہو سکے. سیکنڈ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ایمان کے بعد اسلام. جب ایمان ہمارے دل میں پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا باہر اظہار ہوتا ہے. جیسے کہ 5 پلرز ہیں ہمارے اسلام کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو پھر ہم سب سے پہلے وہ ادا کرتے ہیں. پلرز ہو جاتے ہیں اسلام کے، پھر ہم مزید قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پیرنٹس کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور موڈیسٹی آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ کچھ. اسلام بہت براڈ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ اگلا لیول ہو گیا. اس سے اگلا کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ کہ لیونگ ود رسپانسبلٹی ان ایوری ایکشن اینڈ ڈیسیژن. ہر ڈیسیژن لیتے ہوئے، ہر ایکشن کرتے ہوئے ہم وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی نے کہا کہ یہ اتنی بار پڑھ لو یہ مل جائے گا، تو ہم فوراً اس کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے کہ ہاں ہم یہ پڑھنا شروع کر دیں. ہم ایک رسپانسبل بندے ہوں گے، ہمارے اوپر ہم اپنے اندر رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوں گے، اور ہمارا ہر ایکشن کانشیس ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کہا اس ڈائریکشن میں چلتے رہو تو ہم اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں، کسی نے کہا اس ڈائریکشن میں جاؤ، اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں. تو تقویٰ کیا ہے؟ کانشیسنس. کہ انسان کانشیس مسلمان بن جاتا ہے، کہ وہ ہر اسٹیپ اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس کو لیتا ہے. اور تقوی میں کیا آتا ہے کہ ہم ہر جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو سوچتے ہیں کہ آخرت میں یہ ہم سے پوچھا جائے گا. جو ہمارے نامہ اعمال ہے اس کے اوپر یہ موجود ہوگا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کے آگے. تو یہ کیا ہے؟ تقویٰ.
اور پھر سب سے ٹاپ لیول کیا ہے؟ احسان، جو کہ ہمیں ویژن کے طور پہ دیا گیا ہے کہ تم نے ہر معاملے میں احسان کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ بہترین کرنا ہے ہر معاملے میں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے عبادت کرنا جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اتنا کانشیس کے لیول پہ. تو یہ ہم نے اس کے 4 لیولز دیکھ لیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ قرآن کے اندر ویژن اور ایمان کی بہت خوبصورت اگزامپل دی گئی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس سورۃ ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا کلمہ طیب کو طیب درخت کے ساتھ. کلمہ طیب کیا ہے؟ پاکیزہ کلمہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ. اس کی مثال کیسی ہے کہ ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، لا الہ پڑھنے والا، تو وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے بتایا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسا درخت ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت فریم ہے، زمین کے اندر بہت گہری ہیں. اور روٹس کیا ہے؟ ایمان، جو کہ بہت زیادہ ڈیپ ہوتا ہے کلمہ گو مسلمان کا. اور اس کی برانچز کیا ہے؟ ریچ کری ہیں اسکائی پہ، یعنی آسمان تک اس کی جو برانچز ہیں وہ پہنچ رہی ہیں. تو ہمیں ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم بے شک ترقی کرو کہ تم آسمان تک پہنچ جاؤ، لیکن تمہارا جو ایمان ہو وہ اتنا ڈیپ ڈاؤن ہو جس طرح روٹس ہوتی ہیں، تاکہ جو اوپر درخت ہے اس کو اسٹیبلٹی مل سکے. اور جیسے کہ ہمیں اقبال کی شاعری میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ اقبال نے ہمیں بتایا ہے اپنی شاعری میں کہ اس جہان کے آگے جیسے آتے ہیں کہ آسمان کے آگے آسمان اور بھی ہیں. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اقبال نے بھی ہمیں اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. کہ اور بھی چیزیں جو کہ ہم نے ڈسکور کرنی ہے، تو ہمیں بالکل دنیاوی نالج کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت ترقی کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو دین ہے اس کے اوپر بھی بہت فریم ہونے چاہیے. جیسے کہ ہمیں اپنے نبی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ اگزامپل ملتی ہے کہ ان کا ایمان کتنا ڈیپ ڈاؤن تھا اور ان کی جو ویژن تھا وہ کتنا بڑا تھا کہ انہوں نے پوری جو وہ تھی تمام انسانیت کے اوپر یا تمام لوگوں کے اوپر ان کا ویژن یہ تھا کہ ان کو تمام لوگوں کو انہوں نے فتح کر لیا. تو ہمیں بھی ایز اے مسلم ایک اپنا ویژن بہت براڈ بنانا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ بس میری ایک چھوٹی سی زندگی، ہم نے کمایا کھایا پہنا اوڑھا اور بس ہم ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے، ہمارا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے کہ ہم نے پورے ملک کے اوپر، پورے مین کائنڈ کے اوپر حکومت کرنی. ہم بنائیں تو ویژن اپنا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سی بی ڈی ماڈل. سی بی ڈی ماڈل ہمیں مدد دے گا اپنا ویژن سیٹ کرنے میں. اگر ہمارا ویژن ہے ویل اینڈ گڈ، اگر ہمارا ویژن نہیں ہے کوئی تو ہم اپنا ویژن بنائیں. تو سی بی ڈی ماڈل میں سی اسٹینڈ فار سی واٹ یو وانٹ ٹو سی. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو اس دنیا کے اندر، اپنے اندر، اپنی فیملی کے اندر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو. بی از واٹ یو وانٹ ٹو بی ان آرڈر ٹو سی واٹ یو وانٹ ٹو سی. کہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کیا بننا چاہتے ہو، کہ آپ کیا سلیکٹ کرو گے کہ آپ کیا بنو تاکہ آپ وہ چیز دیکھ سکو. دین ڈی از ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان آرڈر ٹو بی واٹ یو وانٹ ٹو سی. آپ جو دیکھنا چاہتے ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو، اور جو بننا چاہتے ہو اس کے لیے آپ ابھی کیا کرتے ہو. یعنی یہ جو ڈو ہے یہ بالکل ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ابھی کیا، اب آپ کی اسٹریٹجی ہے، کیا آپ اسٹیپس لیتے ہو اپنے بی تک پہنچنے کے لیے تاکہ آپ سی کو دیکھ سکو. اس کو میں مزید ایلیبوریٹ کرتی ہوں ایگزامپل کے ساتھ کہ سی بی ڈی ماڈل کے اندر سی ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو. ایز اے مسلم ہم سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اس دنیا کے اندر زیادہ ہوں، اس دنیا کے اوپر حکومت کرے. ہم سب یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر ہے، وہ کیا مطلب وہ دیکھتی ہے اس دنیا کے اندر، ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، ٹھیک ہے. ایک عام انسان دیکھتا ہے اس دنیا کے اندر کہ بہت زیادہ جو ہمارے پاس لو طبقہ ہے ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کو اپروچ کر سکیں یا وہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لے سکیں. تو جب اس نے یہ دنیا میں دیکھا کہ جو غریب مسلمان ہیں ان تک میڈیکل فیسلٹی نہیں پہنچ رہی، تو اس نے سوچا کہ میں ایسی ڈاکٹر بنوں جو ایسے مسلمان ہیں، میں اپنی فیس بہت کم رکھوں تاکہ
جو ہے وہ ان بندوں کو میں فائدہ دے سکوں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اس نے کیا سوچا بی کہ میں کیا بنوں گی، ایسی ڈاکٹر جو کہ دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی. اینڈ دین جب اس نے یہ بی کیا بنوں گی سوچ لیا، بی بھی کیا ہے، لانگ ٹرم گول ہے نا کہ آگے میں کیا بننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی کیا کرنا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے کہ آپ کو ڈگری شروع کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ سی بی ڈی ماڈل ہے. یا فار ایگزامپل کوئی انسان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ہم سب انصاف دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو وہ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور مطلب کہ ظلم ہو رہا ہے اور حرام کھایا جا رہا ہے، سود کا نظام بہت زیادہ اس دنیا میں بڑھ گیا ہے. تو وہ یہ چیز دنیا کے اندر دیکھتا ہے، اور اس انسان کو یہ پتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر حرام کھایا جا رہا ہے تو حرام اور بے حیائی تو دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جیسے کہ ہم اگزامپل لیں، جو پہلا گناہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی شرم گاہیں کھل گئی تھیں. تو حرام کھانے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بے حیائی پروموٹ ہوتی ہے. تو شیطان نے وہ پہلا گناہ کرایا تھا، اور ہم بھی ولنریبل ہیں اسی گناہ کے. تو وہ انسان دیکھتا ہے کہ کیا ہے، سودی نظام ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ظلم ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، اور کیا ہو، حیا ہو، اور جو ہے وہ یہ سودی نظام ختم ہو. تو اب جب یہ چیزیں وہ دیکھتا ہے تو وہ اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے وہ خود اپنا کیا پارٹ ڈالتا ہے، وہ بی میں سوچتا ہے کہ میں فائنینس کو پڑھوں گا، اسلامک فائنینس کو پڑھوں گا، اور یہ جو سسٹمز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ اس نے سوچا بی کہ میں کیا بنوں گا. اور دین ڈو کا مطلب ہے کہ وہ ابھی کیا کرے گا، وہ ظاہر سی بات ہے اس ڈگری کو حاصل کرے گا جو کہ اس کو فائنینس والا بنا دیں. تو اس طریقے سے یہ سی بی ڈی ماڈل ہے. تو جب ہم ڈو کی بات کریں کہ ڈو کے اندر ابھی ہم کیا اسٹیپس اٹھاتے ہیں اپنے بی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم بننا چاہتے ہیں، تو ہم ابھی کیا اسٹیپس لیں، کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو ہمیں صرف ایک چیز پہ فوکس نہیں کرنا کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم صرف ڈگری حاصل کر لیں ڈاکٹر کی، ایسا نہیں ہے. ہمیں اگر ایک ایسا انسان بننا ہے جو کہ پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ ڈالے گا انشاءاللہ، تو ہمیں آل راؤنڈر پرسنالٹی بننا ہے کہ ہمارے اندر ہر چیز موجود ہو. فزیکلی بھی ہم بہت اسٹرانگ ہو. اگر ہم فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو کیا ہوگا، ہم زیادہ تر بیمار رہیں گے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے بنسبت اس سے جو کہ کمزور ہو. کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی، ایمان بھی آ گیا کہ جس کا ایمان مضبوط ہو، قوی ہو، وہ اللہ کو پسند ہے بنسبت وہ جس کا ایمان کمزور ہو. اور اس میں فزیکل پاور بھی آ گئی کہ وہ انسان جو کہ مضبوط ہے اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس انسان جسے جو کہ کیا ہے، کمزور ہے. تو ہم نے فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا ہے، ہیلدی کھانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونا ہے. کیونکہ اگر ہم مینٹلی جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، یعنی کہ ہمارے ساتھ کوئی مینٹل النس ہے، ہم کسی چیز کا شکار ہو رہے ہیں جو ہمارے مینٹل چیز کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، تو ہم اپنی ایبیلٹیز کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پائیں گے. ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ صحیح طریقے سے یوز نہیں ہوگا. تو مینٹلی بھی پرسکون ہونے کی، تاکہ ہم ویژن پہ فوکس کر سکیں، بہت زیادہ ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے. اینڈ دین اسپریچولی بھی کہ اگر ہم ایمان سے دور ہیں تو ہم اتنے زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکیں گے جو کہ ہم ایمان کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہوں گے. تو ہمیں جو اپنے شارٹ ٹرم ابھی کی اسٹریٹجیز بنانی ہے تو ہم نے اس میں سب کچھ انکلوڈ کرنا ہے. اور جو بھی ہم اپنا ویژن بنائیں وہ اللہ سینٹرک ہونا چاہیے، آخرت سینٹرک ہونا چاہیے، اور امت سینٹرک ہونا چاہیے کہ میری امت کو کیا اس سے فائدہ ملے گا، میں کیا کنٹریبیوٹ کروں گا یا کروں گی اپنے اس امت کے ویژن کے اندر. اللہ سینٹرک ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، آخرت سینٹرک ہو کہ آخرت میں فائدہ ملے. اگر ہم نے کوئی ایسا ویژن بنایا ہے کہ صرف میٹیریلسٹک وہ ویژن ہے کہ ہمیں بس دنیا کی چیزیں چاہیے، تو ہمیں وہ چیز آخرت میں فائدہ نہیں دے گی. تو یہ میں نے کچھ آپشنز رکھے ہیں کہ مطلب جیسے میں نے بات کی کہ فزیکلی آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو یہ لیانا دیب ہیں، یعنی کہ یہ فٹنس ٹرینر ہیں. تو آپ
ایسی یوٹیوب کے اوپر موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ ویسے بننے کی کوشش کریں، یعنی آپ فزیکلی اسٹرانگ ہو، نیوٹریشن آپ کا اچھا ہو، تو اس کے لیے یہ آپشن میں نے رکھا ہے۔ دوسرے ہیں دنیا شعیب اور یاسمین مجاہد، جو کہ کیا ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، تو اسلامک سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو وہ آپ کو بہت اچھے سے کیا کریں گے، آپ کے مینٹلی، جیسے میں نے بات کی مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میں نے کچھ آپشنز رکھے ہیں کہ مینٹلی کہ فزیکلی آپ ایکسرسائز ٹرینر کو دیکھیں اور کریں ایکسرسائز، آپ جو ہے وہ مینٹلی پرسکون ہو، اپنی کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کریں اور جو ہے وہ سافٹ اسکلز ڈیولپ کریں۔ نیکسٹ میں نے رکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر عمر سلیمان ہیں، ان کی بہت اچھی سیریز موجود ہیں ساری یوٹیوب کے اوپر۔ تو جیسے میں نے بات کی تھی ایمان کی، کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی ہماری اوپر کی بلڈنگ مضبوط ہوگی، اور ہم ایز اے ان بورن مسلمان ہم نے ایمان پہ نہیں محنت کی ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے ساتھ، تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ ساری سیریز ایمان کے اوپر ہیں، جیسے کہ ہم نے 6 آرٹیکلز پڑھے تھے ایمان کے، کہ اللہ پر ایمان لانا، تو اس کے اوپر بھی سیریز موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تو ہم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ آخرت کے دن کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، جنت کے بارے میں، وائی می یہ قدر کے بارے میں ہے، دا ادر سائڈ برزخ کے بارے میں ہے۔ برزخ وہ زندگی ہوتی ہے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تاکہ ہم آج دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ نیکسٹ اینجل کی سیریز ہے ہمارے پاس، تو یہ سارے ٹریلرز ہیں، جیسے کہ ہمیں ڈرامہ اور موویز اچھی لگتی ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ یہ 30 جو ہے وہ ہمارے پاس 30 سیریز ہے 30 ایپیسوڈز کی، اور 10 to 15 منٹ کی ایک ایپیسوڈ ہوگی۔ تو ہم اپنے لیے روز ایسے سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں کوئی سی بھی سیریز سلیکٹ کریں، پہلے اس سیریز کو روز ایک ویڈیو دیکھیں، ابزارو کریں اس کو۔ یہ ایمان کے بارے میں ہو گئی، اسلام کے بارے میں یہ سیریز میں نے کچھ ڈالی ہیں کہ سیکریٹس آف سلام میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک چیز، ایک اسٹیپ سکھایا کہ ہم اپنی نماز کو کس طرح خشوع کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ ذکر کی ان کے سیریز ہے، ڈیڈز، اعمال کے اوپر، حج کے اوپر، بہت ساری اور ہیں، یہ تو میں نے کچھ ڈالی ہیں۔ ہم اپنا اسلام مضبوط کریں، اور اگر ہم ویڈیوز نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارا انٹرسٹ پڑھنے میں ہے، تو یہ ان کی بکس ہیں، یقین انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ای بکس موجود ہیں۔ پہلی ہے قرآن 30 for 30، تو اس کے تقریباً 6 سیزنز آ چکے ہیں، کہ اس طرح کے رمضان کے اندر یہ ہوتی ہے، اور ویڈیوز بھی ہیں اس کے اوپر، اور جو ہے وہ بھی ہے، بک بھی ہے۔ تو 30 رمضان کے ڈیز ہوتے ہیں، 30 قرآن کے پارے ہوتے ہیں، تو اس میں سے 30 جو ہے وہ چیزیں ڈرائیو کی جاتی ہیں، یعنی بہت اچھی ہے، اس کو دیکھیے گا آپ۔ شکر لائف سٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روز ایک چیز لکھنی ہوتی ہے، کہ جو کہ آپ کے اندر گریٹیفیکیشن، شکر پیدا کرے۔ ہیبٹس ٹو ون بھی بہت اچھی ہے، کہ آپ نے کوئی اچھی ہیبٹ ایڈ کرنی ہے اس طریقے سے، اور باقی بھی بہت اچھی بکس ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بکس کا آپشن ہو گیا۔ نیکسٹ آپشن ہے، ایک کورس ہے قرآن کی تفسیر کا رحلہ، تو یہ 2.5 ایئرس کا کورس ہے۔ ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو جو گوگل کلاس روم ہوتا ہے اس کے اوپر 3 گھنٹے کی جو ہے وہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ پورے ہفتے میں کبھی بھی اس کو اپنی ایز کے مطابق سن لو۔ تو اس کورس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پہلی تو یہی کہ قرآن کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، دین تفسیر، دین پلرز آف اسلام، یعنی کہ جو ہم نے اسلام کے پلرز پڑھے ابھی، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہم پڑھیں گے اوتھینٹک حدیث اینڈ قرآن کے ذریعے۔ بیسک عربک گرامر ہے، یعنی TPI لیول 1۔ عربک گرامر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرامر کتنی انٹرسٹنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لینگویج میں اتارا ہے، تو ہمیں تھوڑی بہت تو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو۔ دین ہے تجوید، یعنی کہ ہم کس طریقے سے قرآن کی اچھی ادائیگی کر سکیں، کوئی مسٹیک نہ نکلے اس کی، ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے ہماری بیوٹیفل ریسائٹیشن ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک کورس کے اندر۔ تو میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار یہ کورس تو ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ ساری نالج ہمارے پاس ہو۔ اگر ہم نہیں نکال سکتے وقت، تو کم سے کم ہم یہ تو کر لیں، تو ایک مسلمان کے لیے یہ کورس بہت اچھا ہے فار وومنس۔
اور ہمیں اپنا ٹائم نکالنا پڑے گا. یہ زندگی ایسے ہی تیزی سے گزرتی چلی جائے گی. ہم کہتے ہیں کتنی تیز دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال کا پتہ نہیں چل رہا. تو یہ زندگی تو ایسے ہی گزرے گی. ہم نے اسی کے اندر ٹائم نکالنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم 70-80 سال کے ہو جائیں گے اور ہم کہہ رہے ہوں گے کل کی بات لگتی ہے کہ ہم نے یونیورسٹی پاس آؤٹ کی تھی اور ایسا اور ویسا، جیسے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں. تو یہ زندگی کی رفتار تیز چل رہی ہے، ہم نے اس کی رفتار سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر ہم ویژن ڈائریکٹڈ ہیں تو اس زندگی کی تیز رفتار کے ساتھ ہم اپنے ویژن کے بھی قریب بہت جلدی ہو رہے ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے وقت کو یوز کرنا ہے اور ابھی ہی وقت نکالنا ہے، ورنہ وقت نہیں آئے گا. تو لاسٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ویژن سیٹ کرنا ہے. تو اس سے پہلے کیا کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشیلز ہیں. ہمیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو جو ہے وہ مطلب ہمارے سامنے لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے. تو ہم نے دعا کرنی ہے. تو یہاں میں ایک چیز ایسے ہی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے ارد گرد جو شرک دیکھتے ہیں وہ کس چیز میں کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. پیری مریدی ہے کہ پیروں سے دعا کرائی جا رہی ہے، بچے ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں. تو یہ کیا ہے، شرک جو ہم بہت میجر دیکھتے ہیں وہ سارا دعا سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں وہ مانگ لیتے جو کہ ہم وہاں جا رہے ہوتے ہیں دوسرے مزاروں کے اوپر یا دوسرے لوگوں سے دعا منگواتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں کرتے دعا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپرچونٹی دی ہے ہمیں دعا کرنے کی. ڈائریکٹ کوئی پروٹوکولز نہیں ہے دعا کے کہ باوضو ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف ڈائریکشن ہو، ایسے ہو ویسے ہو، کچھ بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہمیں رکھنی چاہیے. اور ایک پریکٹیکل ٹپ دینا چاہوں گی میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اذان اور اقامت ہوتی ہے اس کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو اذان کیا ہوتی ہے کہ جب مؤذن نے اذان دی ہے، اور اقامت کیا ہوتی ہے کہ نماز شروع ہونے سے جسٹ پہلے. تو فار ایگزامپل جو ظہر کی نماز ہوتی ہے اس میں 1 بجے اذان ہو گئی اور نماز کھڑی کب ہو رہی ہے 1:30 کے اوپر. تو بیچ میں ہمارے پاس 20-30 منٹس ہوتے ہیں نماز اور اقامت کے درمیان. تو اس کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ قبول فرماتا ہے. تو ہم اس وقت کے اندر بھرپور دعائیں مانگنی چاہیے. اور ہم دعا جب مانگیں تو اس حدیث کو یاد رکھیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، کیا اسپیکٹس ہوتے ہیں قبول ہونے کا. یا تو وہ ایز اٹ از قبول ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں چیز دے دے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کوئی مشکل ڈال دے گا، یا ہمیں وہ جنت میں دے گا. اور جب جنت میں ہمیں وہ دعا دی جائے گی تو ہم سوچیں گے، ہم کہیں گے کہ یا اللہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اتنا بڑا ہمیں اس دعا کے نہ قبول ہونے کا ریوارڈ دیا جائے گا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم کے درمیان. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے یہ آج کا ٹاسک ہے کہ ہم اپنا خود CBD ماڈل بنائیں، اپنے ویژن سیٹ کریں، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں دیکھیں، سیلف اویئرنیس کریں. اور پھر بی کنسسٹنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر جم جائیں، کنسسٹنٹ رہیں. 2025 ختم ہو رہا ہے، اپنا ویژن بنائیں آگے کا، اور 2026 سے پہلے دن سے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے، ہمارے ویژنز بہت اچھے رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.